अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। उर्दू 5वीं जमात की किताब के सिलेबस 2020-21 के मुताबिक आज हम अपने दूसरे दर्स का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने पहले दर्स में क्या सीखा। उर्दू के पहले दर्स में हमने आपकी किताब पर मौजूद सबक नंबर 1 हम्द की पढ़ाई की थी। हम्द की तफसील से आपको आगाह किया गया था। अल्फाज के मायने कॉपी पर करवाए गए थे और अल्फाज जुमले आपकी किताब पर मौजूद सफ़ा नंबर 6 पर लिखवाए गए थे। आपको हम्द की तारीफ से आगाह किया गया था कि हम्द किसे कहते हैं। आपको घर का काम दिया गया था, वर्कशीट दी गई थी। आपको मैंने हम्द की तफसील से आगाह किया था, पूरा मायने करवाए थे। अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया था, उसकी सिफ़ात और खूबियों का जिक्र किया गया था। तो पहले दर्स में हमने ये सब कुछ सीखा था। आज का दर्स नंबर 2 हम शुरू करते हैं। दर्स नंबर 2 सबक नंबर 1 का ही होगा और आज का हमारा काम आपकी किताब पर मौजूद काम हम हल करेंगे। सफ़ा नंबर 3 पर आप देखेंगे मिसरे मुकम्मल करें। सफ़ा नंबर 4 अल्फाज तलाश करके लिखें और सफ़ा नंबर 5 जमा बनाएं। जुमलों को ज़माने के मुताबिक लिखें। किताब पर मौजूद काम आज हम हल करेंगे, तो आप अपने साथ अपनी उर्दू की किताब और पेंसिल रखें और मेरे साथ दर्स का आगाज़ करें। सबसे पहले आप सफ़ा नंबर 3 खोलें। सफ़ा नंबर 3 पर दिए गए मिसरे मुकम्मल करें। हम हल करेंगे जो आपकी हम्द में से ही एक शेर का एक मिसरा दिया गया है, दूसरा मिसरा आपने लिखना है। मट्टी से बैल बूटे पहला मिसरा है, दूसरा मिसरा है इसका क्या खुशनुमा उगाए। मट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। दूसरा मिसरा इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तान बनाया। इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तान बनाया। तीसरा मिसरा ये प्यारी प्यारी चिड़िया, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती हैं जो चहकती। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती हैं जो चहकती। मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। आखिरी मिसरा ये कारखाना तूने कब राएगा बनाया। ये कारखाना तूने कब राएगा बनाया। मट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तान बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती। मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। ये कारखाना तूने कब राएगा बनाया। सफ़ा नंबर 3 मिसरे मुकम्मल करें।
کے بعد صفحہ نمبر 4 پر دیے گئے مثال کے مطابق مومے میں سے الفاظ تلاش کریں اور نیچے لکھیں. آپ کو نمبرنگ پیج پر دی گئی ہے. 5واں لفظ آپ کی کتاب پر پہلے سے لکھا گیا ہے جو ہے خے لام عین تے. نمبر 5 پہلی لائن پر دیکھیں. نمبر 5 خے لام عین تے خلاد. اب آپ نے اسی طرح سے پہلی نمبرنگ ہے میم یہ سین سین رے میسر. آپ نے اس ورڈز کو سرکل کرنا ہے اور پہلے نمبرنگ میں لکھنا ہے میسر. دوسرا ہے آپ کے پاس گاف لام سین تے الف نون غنہ گلستان. آپ ان الفاظ حروف کو ملا کر لکھیں گے گلستان. تیسرا لفظ ہے آپ کے پاس بے یہ لام بیل. نمبرنگ آپ کی ہوئی ہوئی ہے 3 نمبر. بے یہ لام بیل. چوتھا لفظ ہے آپ کے پاس رے واو نون قاف. اب آخری خانے میں دیکھیں گے چوتھی نمبرنگ ہوئی بھی ہے رے واو نون قاف رونق. آپ کو حروف دیے گئے ہیں ان کو ملا کر آپ چوتھی خالی جگہ میں لکھیں گے رونق. رونق. اور 5واں آپ کا آلریڈی آپ کی بک پر لکھا ہوا ہے خلاد. پہلا لفظ ہے میسر. دوسرا گلستان. تیسرا بیل. چوتھا رونق. 5واں خلاد. اس کے بعد اب صفحہ نمبر 5 کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھولیں. دیے گئے الفاظ کے آخر میں یہ نون لگا کر جمع بنائیں. آپ کو واحد دیے ہوئے ہیں سامع مہاجر حاضر زائر. آپ نے ان الفاظ کے آخر میں یہ نون لگا کر جمع بنانے ہیں. سامع سامعین مہاجر مہاجرین حاضر حاضرین زائر زائرین. اب واحد کے آخر میں یہ نون لگا کر جمع بنائیں گے. سامعین مہاجرین حاضرین زائرین. واحد کے جمع صفحہ نمبر 5. اس کے بعد اب صفحہ نمبر 5 پر ہی دیے ہوئے جملوں کو زمانے کے مطابق تلاش کر کے نیچے لکھیں. فعل ماضی فعل حال اور فعل مستقبل. صفحہ نمبر 5 حل کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ فعل ماضی فعل حال اور فعل مستقبل کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فعل ماضی. اسے انگلش میں بولتے ہیں پاسٹ. وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو، جیسے کھانا کھاتا تھا، اسکول جاتا تھا. ایسا فعل جس میں ہم گزرے ہوئے زمانے پریویس ٹائم کی بات کریں، جیسے کھانا کھاتا تھا، اسکول جاتا تھا.
وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ یعنی پاسٹ کی بات ہو، جیسے کھانا کھاتا تھا، اسکول جاتا تھا۔ ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے وقت کا ذکر ہو۔ فعل ماضی میں جملوں کے آخر میں تھا، تے لفظ تھا کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد فعل حال، ایسا فعل جس میں موجودہ زمانہ پایا جائے، جیسے کھانا کھا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، مثلاً میں پانی پی رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سو رہا ہوں۔ ایسا فعل جس میں موجودہ یعنی پریزنٹ کی بات ہو، موجودہ ٹائم میں جو آپ کام کر رہے ہوں، ایسے فعل کو فعل حال بولتے ہیں۔ فعل حال میں جملوں کے آخر میں ہے یا ہیں کی بات ہوتی ہے، وہ جملے فعل حال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فعل مستقبل، ایسا فعل جس میں آنے والا زمانہ، فیوچر، آنے والے زمانہ ظاہر ہو، جیسے کھانا کھائے گا، اسکول جائے گا۔ ایسا فعل جس میں ہم آنے والے زمانے، آنے والے ٹائم، آنے والے وقت کی بات کریں، جیسے میں سوؤں گا، میں اسکول جاؤں گا، میں کھانا کھاؤں گا۔ فعل مستقبل کے جملے کی نشاندہی کرتے ہیں، اور فعل مستقبل میں جملوں کے آخر میں گا کا ذکر ہوتا ہے۔ تو فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، ان جملوں کی تعریف کے بعد، ان فعل کی تعریف کے بعد ہم آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 5 پر موجود جملوں کو زمانے کے مطابق تلاش کر کے نیچے لکھیں، حل کریں گے۔ آپ کو جملے دیے گئے ہیں: حسن سیر کے لیے جائے گا، علی کھانا کھاتا تھا، سارا جماعت میں اول آتی ہے، عائشہ اسکول جاتی تھی، کل ہم لاہور جائیں گے، آمنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے۔ ان جملوں میں موجود فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی نشاندہی آپ کریں گے۔ سب سے پہلے ہے فعل ماضی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی میں جملوں کے آخر میں تھا آتا ہے۔ پہلا جملہ آپ لکھیں گے: علی کھانا کھاتا تھا، علی کھانا کھاتا تھا، عائشہ اسکول جاتی تھی، عائشہ اسکول جاتی تھی۔ یہ دونوں جملے فعل ماضی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فعل حال، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فعل حال میں جملوں کے آخر میں ہے آتا ہے، تو آپ کے پاس فعل حال کے جملے ہیں: سارا جماعت میں اول آتی ہے، آمنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے۔ سارا جماعت میں اول آتی ہے، آمنہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ فعل حال کے جملے ہیں۔ فعل مستقبل، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا، فعل مستقبل میں جملوں کے آخر میں گا یا گیں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو دیے گئے جملوں میں سے حسن سیر کے لیے جائے گا فعل مستقبل کا جملہ ہے، حسن سیر کے لیے جائے گا، کل ہم لاہور جائیں گے، کل ہم لاہور جائیں گے۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔
आप इसको अपनी किताब पर صفحہ نمبر 5 پر حل کریں گے۔ اس کے بعد آپ کا گھر کا کام ہے، آپ نے اپنی کاپی پر فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی تعریف لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر 5 پر دیے گئے واحد جمع یاد کرنے ہیں۔ آپ کے گھر کا کام ہے یہ۔ آج کا ہم نے درس نمبر 2 میں آپ کے کتاب کا کام حل کیا۔ صفحہ نمبر 3 پر دیے گئے مصرعے مکمل کریں ہم نے حل کیا۔ صفحہ نمبر 4 پر دیے گئے الفاظ تلاش کریں اور نیچے لکھیں۔ صفحہ نمبر 5 دیے گئے الفاظ کے جمع بنائیں۔ صفحہ نمبر 5 پر ہی جملوں کو زمانے کے مطابق تلاش کر کے نیچے لکھیں۔ صفحہ نمبر 5 پر کام حل کروانے سے پہلے میں نے آپ کو فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی تعریف بتائی اور مثالوں سے وضاحت کی۔ اس کے بعد آپ کو صفحہ نمبر 5 پر دیا گیا کام حل کروایا گیا۔ آخر میں آپ کو گھر کا کام دیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے درس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آگے درس نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔